سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ہمارے بریلوی بھائیوں کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کرنے کا، کیا یہ انفرادی ان کا موقف ہے؟ کیا یہ صرف بریلویوں کا اکیلے کا موقف ہے یا تحریک لبیک کا اکیلے کا موقف ہے؟ کیا ہم نے ابن تیمیہ کی کتابیں چھپوا کر لوگوں کو نہیں پڑھائیں؟ من سب نبیا فاقتلوہ اور من سب اصحابی فجلدوہ. کیا یہ ہمارا اجماعی اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ جو نبی کی توہین کرے اس کی سزا شریعت میں یہ ہے، اور جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کو شریعت میں کوڑوں کی سزا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے؟ کیا یہ اکیلا بریلویوں کا موقف ہے؟ کیا اکیلا تحریک لبیک کا موقف ہے؟ میرے بھائیوں، پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ احتجاج کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حکومت کے سامنے بھی مؤدبانہ یہ التجا کی تھی. آپ ہندوستان کے سفیر کو تو ملک سے بدر کر سکتے ہیں، بھارت کے سفیر کو ملک سے کئی مرتبہ ملک بدری کا مراسلہ تھمایا گیا. یہ جو سفیر کو ملک بدر کرنا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر احتجاج کا جمہوری اور مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا تشدد، تعصب، فرقہ واریت نہیں ہے. یہ احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے. آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ایک مراسلہ تھما دیتے، کون سی قیامت آجت تھی؟ اور پھر مذہب پسندوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ کیا باقی مذہبی جماعتوں نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے دستخط موجود ہے نور اللہ قادری کے اور شیخ رشید کے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے. کیا باقی مولویوں نے معاہدہ کیا؟ کیا میں نے معاہدہ کیا ہے؟ کیا سراج الحق صاحب نے جو معاہدہ کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 اپریل تک کا ٹائم دے دیا جائے، ہم اس بارے میں قانون سازی کر کے ایک مراسلہ تھما دیں گے احتجاج کا. آپ نے عہد شکنی بھی کی، وعدہ شکنی بھی کی، اور جب حکومتوں کا زوال شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک سانحے کے اوپر افسوس کا اظہار کر دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے سانحے کے اوپر خوش ہونا، یہ فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی انتہا ہے. جس طرح 2-3 پولیس والوں کی شہادت پہ ہر دینی طبقے نے ان کی شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر اہل سنت کو ذبح کیا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. وہ لبرل مافیا جو کئی دنوں سے، اور درست کہہ رہی تھی اس وقت کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارنا چاہیے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں کے فوتگی کے اوپر تو مذہب پسند اور اسلام پسند آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے. اے پی ایس سانحے پہ مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے. کوئی فوجی شہید ہو جائے آپ کے ساتھ مل کے اسلام پسند آنسو بہاتے ہیں. لیکن جب کوئی بارش فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش ذبح ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش تشدد کی لہر میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے، تب مولوی بیچارہ اکیلا روتا ہے، تب لاش بھی اکیلے اٹھانی پڑتی ہے، تب جنازہ بھی اکیلے پڑھانا پڑتا ہے، تب زخمیوں کو بھی مسجدوں میں پناہ دینی پڑتی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے. یہ جو ظلم اور بربریت آج ہوئی ہے، صرف اسی کی مذمت نہیں، اس کا آغاز ہر حکومت اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار کے کر دیتی ہے. آپ شاید بھول گئے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تھا اس نے کیا بلنڈر مارا تھا؟ لال مسجد کے اوپر شبہون مارا تھا. اس سانحے کی اس وقت بھی مذمت تھی، آج بھی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اور اہل حدیث بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس وقت دیوبندی شہید ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی، ان کے ساتھ کھڑے تھے. بعض بریلوی بھائی اس وقت بڑا خوش تھے. اس کے بعد وہی سانحہ، اسی طرز کا سانحہ جب نواز شریف کی حکومت کا اقتدار غروب ہونے والا تھا، جب اس کی حکومت ڈھلنے والی تھی، ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 بے گناہوں کو گولیاں ماری گئیں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی. اس وقت بھی مذہبی طبقہ یہ کہتا تھا ظلم ہوا، لیکن تب بھی بعض لوگ کہتے تھے یہ اچھا ہوا. تمہیں چن چن کے الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے، اور ہر دفعہ تم کسی کے موت کے اوپر، شہادتوں کے اوپر، ہلاکتوں کے اوپر تالیاں بجاتے ہو. آج سانحہ لاہور نے لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی ہے. جس طرح لال مسجد کے بعد مشرف کا اقتدار نہیں تھا بچا، ماڈل ٹاؤن کے بعد نواز شریف کا اقتدار نہیں تھا بچا، آج سانحہ لاہور سے خان صاحب کو اور شیخ رشید کو عبرت پکڑنی چاہیے. شیخ رشید صاحب آپ وہی ہیں نا جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، جلاؤ، گراؤ، مار دو، مار ڈالو،
मैं पार्लियामेंट को आग लगा दूंगा। इसलिए आपको वजीर दाखिला बनाया गया था कि आप लाहौर को आग लगा दें। आपने किस तरह गोली चलाने का आर्डर दे दिया। अगर मजहब पसंदों ने पुलिस की मौत के ऊपर आपका साथ दिया कि नहीं होना चाहिए, तो क्या आपने ये समझ लिया कि ये नहत्ते अकेले बेचारे मुसलमान हैं, रोजा रखे हुए, इनके ऊपर गोलियों का आर्डर हो जाएगा और आप जी चाहे जिसको मर्जी जबा करते रहेंगे और कोई सदाए इख्तिजाज को बुलंद नहीं करेगा? या तो आप पाकिस्तान के आइन और कानून में आपने ये अल्फाज कहे हैं, वीडियोज मौजूद हैं, आपकी जमात के ऊपर कब पाबंदी लग रही है, आपके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं? और आपके खान साहब ने ये बात भी कही थी, कोई पुलिस वाला अगर मेरे कारकुन को हाथ लगाएगा, रोकेगा, गोली चलाएगा, मैं इमरान खान उसको अपने हाथ से फांसी लगा दूंगा। ये वही खान साहब हैं जो आज मुल्क के वजीर आजम हैं। इनकी पार्टियों के ऊपर कब पाबंदी लगनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ये फाशिज्म खान साहब, ये फाशिज्म शेख रशीद साहब, आपने हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए। इस कौम को मॉडल टाउन के सानहे के ऊपर आप दिन भर रात एहतजाज करते रहे, सियासत करते रहे। आज कहने में हम हक बजानब है, उस वक्त हम ये समझते थे आप एहतजाज कर रहे हैं और आप इस बात को नापसंद करते हैं कि पुलिस वाले अवाम के ऊपर गोलियां चलाएं। लेकिन आज साबित हो गया आप उस वक्त सियासत कर रहे थे। आपने मॉडल टाउन के 14 कत्लों के ऊपर जितनी सियासत करनी थी कर ली। आज आपने किस असूल के तहत इन नहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने का आर्डर दिया है, क्यों दिया है? आज मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है कि मुआशरे के अंदर अफहाम व तफहीम की फिजा कैसे परवान चढ़ सकती है। आज मैं अपने अहले हदीस भाइयों को भी कहना चाहता हूं, यह फिरका वरीयत का दौर नहीं है। अल्लाह की कसम, आज उम्मत को इत्तेहाद की इस कदर जरूरत है। आपने गौर नहीं किया, अगर लिबरल मीडिया माफिया चाहे 14 मॉडल टाउन के सानहे के ऊपर 14 कत्लों की लाइव कवरेज करे, उनके एहतजाजों की लाइव कवरेज करे, और आज के सानहे के सारे मीडिया के ऊपर ब्लैक आउट हो, क्यों ब्लैक आउट हो रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसका मतलब है मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता है। मीडिया भी सिर्फ तब भी हक की आवाज उठाता है जब उसके अपने मफादात हो। इसकी मिसाल मॉडल टाउन के सानहे के अलावा एक और भी है, और मैं बात ढके छुपे अल्फाज में कहना चाहता हूं ताकि फिरका वरीयत को मुल्क में हवा न दी जाए। हजारा वाले अगर बेगुनाह शहीद हो, मीडिया उनको प्रोपोगेट तो करे और हुकूमत के ऊपर दबाव डाले। कभी फलां वजीर जा रहा मुज़ाकरात करने, कभी फलां वजीर जा रहा मुज़ाकरात करने, हत्ता कि इतना दबाव डाला गया कि खान साहब आप खुद जाइए, आप खुद जाइए। जब तक आप नहीं जाएंगे ये धरना खत्म नहीं होगा। खान साहब को भी जाना पड़ गया, खान साहब को भी जाना पड़ गया। तो अगर हजारा वाले के लिए जाना चाहिए, इतराज हमें नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं तसादुम होना चाहिए, लेकिन अगर हजारा वालों के लिए खान साहब जा सकते हैं तो इस धरने के ऊपर जो मुल्तान रोड के ऊपर जारी था, इसको खत्म करने के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते? इसको खत्म करने के लिए वजीर नहीं जा सकते? ये कैसी दोगली पॉलिसी है और कैसी मुनाफिकाना रविश है कि एक धरने को मुज़ाकरात से खत्म किया जाएगा और दूसरे धरने के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। या तो मुल्क के आईन में यह लिख दिया जाए कि किसी को इख्तिजाज की इजाजत नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, गिलाओ जराओ के एहतजाज के ना हम कायल हैं, ना हम गोली के कायल हैं, ना हम लाठी के कायल हैं। लेकिन एक धरना जो कई दिन से वहां पे बैठा हुआ है, आज उसके ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई? हमने उस वक्त तो आपका साथ दिया था कि जब पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, हमारे फौजी भाई भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो इसी मुआशरे से हमारे बहन भाइयों, हमारे रिश्तेदारों में से इदारों में गए हुए हैं। पुलिस में भी हमारे बहन भाई गए हुए हैं, इसी मुआशरे के हिस्सा है। ये किसने आपको पट्टी पढ़ाई कि मुआशरे के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के सामने ला खड़ा किया जाए? एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो नौजवान जो इस वक्त भी फिरका वरीयत की सोच सोच के शुक्र कर रहे हैं, ठीक है यार बरेलवियों को मार पड़ी है, हमें क्या लगे? ये दुख और अफसोस की सोच है। ये किसने कह दिया कि अगर कोई बरेलवियों को मारेगा तो इस्लाम पसंद उसके लिए सदाए इख्तिजाज बुलंद नहीं करेंगे? ये आपकी गलत फहमी है। इत्तेहाद सलासा, इत्तेहाद मसलक सलासा इस मुल्क में कायम हो चुका है इस वजह से कि हमने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर सहाबा की तौहीन होते देखी, किसी के सर पे जू ना रेंगी। तो वक्त ने इस बात का तकादा किया कि ये तीनों मसालक मिलके अब दिफाए सहाबा के झंडे को उठाएंगे, और दिफाए सहाबा का झंडा उठाया तीनों मसालक ने मिलके। इसी तरह आज वक्त की जरूरत है कि हुर्मत रसूल के लिए भी तीनों मसालक एक हो जाएं, एक हो जाएं। मुझे बताइए, ये मुआहिदा अगर हुकूमत ने पूरा नहीं था करना, किया क्यों था? वादा खिलाफी की किसने है? अहद शिकनी की किसने है? और कम अज कम
ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، حق کا ساتھ تو دے دو. اگر ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے زبان سے تو حق ادا کر دو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو ظالم کی مذمت کرو، مظلوم کا ساتھ دو. تم کہتے ہو نہیں اچھا ہو گیا 50 جن کے مر گئے وہ ظالم ہیں، جن کے 50 شہید ہو گئے، بچے 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے، سیدھی گولیاں چلا دی. ابھی تک جو اطلاعات ہیں ویسے ہی بلیک آؤٹ ہے، جو مصدقہ اطلاعات ہے 50 سے زائد لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، ان میں سے کئی شہید ہو چکے ہیں. بتائیے ایک دوسرے کو شہید کرنے کے لیے یہ پولیس بنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پولیس بنی ہے. ہونا یہ چاہیے اس وقت میں تمام مذہبی قیادت سامنے آئے، اور میں سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ارجنٹ آل پارٹیز کانفرنس کل منصورہ میں بلا لی ہے، لیکن کیا ہر سانحہ ہو جانے کے بعد آل پارٹیز ہوا کرے گی؟ لال مسجد کے بعد آل پارٹیز ہوئی، 14 قتلوں کے بعد آل پارٹیز ہوئی، آج سانحہ لاہور کے بعد آل پارٹیز ہو رہی ہے. یہ امن کی کوششیں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ مذاکرات کی کوششیں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان کے تینوں مسالک، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کو چاہیے سفید جھنڈے لہرا کے صحابہ کا وہ کردار ادا کریں. اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو صلح کی کوششیں ہونی چاہیے، اتحاد کی کوششیں ہونی چاہیے، امن کا ماحول قائم کرنا چاہیے. آج ہم سیرت نبی بھی بھول گئے اور اصحاب رسول کا سارا اسوہ بھی بھول گئے. کس وجہ سے؟ ہمیں فرانس کا سفیر اتنا عزیز ہے کہ اس کو صرف ایک خط پکڑانے سے انکار کرنے کے اوپر اپنے ملک کے 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے. وہ کہاں ہے لبرل مافیا جو 3 دن پہلے ہر وقت میڈیا کے اوپر کہہ رہا تھا یہ پولیس والوں کا کیا قصور ہے، ان 50 بچوں کا کیا قصور ہے؟ بتائیں، ہمیں بھی جواب دیں، کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کس وجہ مارے گئے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو آپ کا عہد یاد کرا رہے ہیں، وعدہ یاد کرا رہے ہیں. میں گولی لاٹھی کی کسی قسم کی چاہے عوام اٹھائے اس کے بھی خلاف ہیں، اور اگر پولیس اٹھائے اس کے بھی خلاف ہیں. کیوں اٹھائیں؟ یا تو پھر یہ کلیہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر لگا دیا جائے. آپ بھول گئے ہیں پرویز مشرف نے کراچی میں اتر کے کیا کہا تھا؟ مکے لہرا کے قوت اور طاقت کا مظاہرہ، 40 بندے مار دیے. اس پہ پابندی لگی. MQM کو 30 سال ہو گئے ہر روز کراچی میں 40 بندوں کو قتل کرتے ہوئے. آپ وہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کا جو واقعہ بھول گئے ہیں؟ بتہ نہ دینے کے اوپر 250 افراد کو زندہ جلا دیا گیا. اس وقت اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی. یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم پھر کہتے ہیں تو ہمارے اوپر بلیم آ جاتا ہے. یہ مولوی دیکھیں، مولوی انتہا پسندی پھیلاتا ہے. میں نے معاہدہ کیا ہے، میں انتہا پسندی پھیلاتا ہوں. معاہدہ کرنے والا تو نور الحق قادری اور شیخ رشید ہے، اور شیخ رشید تو سپاہی ختم نبوت ہے. معاہدہ بھی کیا اور معاہدے سے مکر بھی گیا اور پابندیاں بھی لگا رہا ہے. اس طرح حکومت بچ جائے گی؟ اس طرح اقتدار کو طول دے دیا جائے گا؟ کیا یہ اقتدار بچ جائے گا؟ یہ گرتی ہوئی دیوار ہوتی ہے. یہ ہر حکمران جاتے جاتے ایک ایسا بلنڈر ضرور مارتا ہے کہ جس کے بعد یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. معزز سامعین گرامی قدر، آپ سب کے سامنے صرف یہی باتیں رکھنی تھی، اور آپ کا بھی یہ ذمہ ہے آپ فرقہ واریت کے ماحول کو نیوٹرلائز کریں، اور آپ اس تشدد کے ماحول کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور آپ نفرت کو ختم کریں. معاشرے کے اندر نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے. میں آپ کو صدق کے دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے بویا جا رہا ہے کہ شاید آپس میں ٹکرا جائیں. انشاءاللہ اسلام پسند اور مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کو آپس میں ٹکرانے بھی نہیں دیں گے. اگر ہم ظلم نہیں کرنے دیں گے تو ان کے اوپر ظلم ہونے بھی نہیں دیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بریلوی ہیں تو تنہا رہ گئے ہیں. پاکستان کے تمام مذہبی رہنما آج ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تیرے پیار کا تشکر بھلا پھر بھی کب ادا ہو، یہی بس میری دعا ہو کہ ہو سحر یا مسا ہو. میں سلام تجھ پہ بھیجوں، میں درود پڑھتا جاؤں. میں سلام تجھ پہ بھیجوں، میں درود پڑھتا جاؤں. سلام تجھ پہ بھیجوں، میں درود پڑھتا جاؤں. صلی اللہ علیہ وسلم.